وجہ صرف یہی ہے کہ تعلیم ہے، تربیت نہیں، سمینہ ہے عطانہ نہیں، سن رہے ہیں عمل نہیں کرتے، جبکہ سمینہ و عطانہ دونوں چیزوں کی چاہیے، سنو اور عمل کرو۔ اور لیکن لیول عمل کا یہی ہے، ایک بچہ جو عمل کرے گا اس کا لیول کچھ اور ہے، ایک جوان جو عمل کرے گا اس کا لیول کچھ اور ہے، ایک بوڑھا جو عمل کرے گا اس کا لیول کچھ اور ہے۔ لیکن اگر بوڑھا ہی بچے کے لیول پہ کام کرے تو ناکام کہلائے گا، کامیاب تھوڑی کہلائے گا۔ لاکھوں کروڑ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہے وہ ناکام کہلائے گا، کیونکہ مر کے چلے جاؤ گے تم۔ یہ جو وقت میرا ہے یہ اللہ کے معاملات میں لگنے چاہیے، وہ کیسے لگیں گے؟ بھائی دوسروں کا فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن جب اپنا ہو تو نا، جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم تو کہتا ہے بھائی اچھا کیا تم نے یار، مار دو، دو چار گالی اور بک دو۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو یہ امتحان ہے، ایسا ہوگا، تم نے کیا کرنا ہے؟ وہی جو نبی نے کہا، ایک صحابی آئے اور عجیب سا معاملہ ہے، میں اپنے رشتے دار سے جتنا اچھا کرتا ہوں وہ اتنا ہی برا میرے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ بول نہ کرنا یار، نہیں 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 نہیں، اگر تم ایسے کرتے رہے تو تم اور میں جنت میں ایسے ہوں جیسے دو انگلیاں۔ بتاؤ ذرا، یہ تو امتحان ہے، لیکن ہم امتحان تھوڑی سمجھ رہے ہیں، حالات کا آنا امتحان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں، لیکن ہم امتحان نہیں سمجھ رہے، ہم امتحان تھوڑی سمجھ، ہم کبھی سمجھ رہے۔ داڑھی آئے تو داڑھی کا آنا امتحان ہے، اس کو رکھنا پڑے گا، جب نہیں آئے تو کوئی امتحان نہیں، کسی اور کا امتحان، کوئی اور امتحان چل رہا ہے۔ مال کا آنا امتحان ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، سیکھنا پڑے گا، کتنا خرچ کرنا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک صحابی آئے وسلم، وہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنے جاتا ہوں، کہ نہیں نہیں سارا نہیں کرنا، بس اتنا کر دو، وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ اور ادھر صدیق اکبر آ رہے ہیں، کیا اسے سب لے آئے؟ ماشاءاللہ بھائی، کیوں ہے فرق؟ کیونکہ صدیق اس امتحان کو برداشت کر سکیں گے اور تم امتحان کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، تم اپنی لعنت مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے، کرتے رہو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اور دیکھو گے تم رزلٹ نیگیٹو آئے۔ جب نیگیٹو ہے، ارے بہت ہو گیا یار، اب برداشت نہیں ہوتا، ایک چیز حد ہوتی ہے، اب میں نہیں کروں گا، کہانی ختم ہو گئی۔ جو نیکی تھی وہ لعنت بن گئی۔ سب کے گھر میں ایسا ہی ہے، کر کے دیکھ لو، ہر آدمی کہے یار بہت ہو گیا، وہ بھائی تم نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا؟ تو اللہ نے دینا، بندے نے تھوڑی دینا۔ لیکن یہاں شرک آ گیا، یہ دے رہا ہے، یہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا۔ تو نیکی کیا کر رہی ہے؟ تو نے شرک میں مبتلا کر دیا، اور نہ صرف شرک میں بلکہ کینہ پیدا ہو گیا، ہم بھی نہیں کریں گے، اور سارے کے سارے، کیونکہ شیطان ایک ساتھ ہوتا ہے، سب کے سب مل کر ہم بھی۔ ایک بندہ اکیلا نکلتا ہے اپنے گھر سے، اس کی بیوی اس کے فیوریبل نہیں، اس کے بچے اس کے فیوریبل نہیں، اس کے رشتہ دار اس کے فیوریبل نہیں، تو یہ نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ ہوا ہے۔ ایک صحابی نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی یا رسول اللہ، میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ ان کے قیمتی لباس تھا، ان کے جو سوتیلے باپ تھے یا واللہ عالم کو رشتہ دار تھے، ان کا پیسہ تھا، اس سے پہلے وہ بڑے قیمتی لباس، قیمتی خوشبو اور قیمتی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کی اطاعت کی اور اسلام قبول کر لیا، امتحان آ گیا۔ اب کہا کہ دیکھو، یا تو تم نبی کی اطاعت چھوڑ دو، یا پھر کپڑے، میرے جو سامان کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر جاؤ، یہ ساری چیزیں جو میں تمہیں دی تھی وہ سب سلب کر دی جاتی۔ وہ جان لگے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے تمہیں دی، یہ بھی اتارو۔ دیکھو کون دے سکتا ہے امتحان؟ ایسا ہے ہم میں طاقت کسی کی، لیکن امتحان ہے۔ اور اس کا رزلٹ کیا آیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کپڑے بھی اتار دیتا ہوں۔ ان کی ماں حیات تھی، لیکن بہرحال وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے اپنی چادر دی کہ بھائی چادر کم از کم اپنا سر چھپا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ کیا درجہ؟ اصل درجہ تو یہ ہے نا، لیکن ہم تو ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے، ہم سمجھے سب ایسے نہیں چلے گا۔ بار بار کہہ رہا ہوں میری باتوں کو سمجھو، امتحان آئے گا، لیکن اس امتحان کی تیاری کہاں ہے؟ خود ہی خود تیاری ہو گئے، خود ہی خود آپ نے جواب دے دیا، اور وہی رزلٹ آ رہا دیو تو پتہ چلے گا کیا ہو گیا۔ بربادی بڑھتی جا رہی ہے، بربادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جن کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے، پہلے زمانے میں تو خط لکھتے تھے، وہ خط آتے آتے 7 دن اور 8 دن لگ جاتے تھے۔ آج تو زمانہ آسان ہے، تو واٹس ایپ کر دو بھائی، پوچھ لو، کوئی نہیں پوچھنے کو تیار، کوئی ان باتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو زبردستی والی بات ہے کہ بھائی ساتھ جا کے تو کیا
پہلے دور میں آج کے مخاطب فرق ہے. آج کا مخاطب جو ہے اس کے پاس ایسی لعنت پہ گرا ہوا ہے کہ بھائی اس کو نکالنا پڑے گا. جس کو میں اشعار میں کہتا ہوں نکال لایا ہوں ایک پرندے کو پنجرے سے. پرندے سے پنجرے کو تو پنجرے سے پرندہ تو نکال لیا, اب اس کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. کیونکہ جس دنیا کے اندر وہ لعنت مبتلا تھا اس کے دل میں تو وہی بسا ہوا ہے. اب اس کو نکالنا ہے. وہ نکالنا اس نکالنے سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ 40 سال 50 سال تو اسی ماحول میں رہے. ہمارے والد صاحب جس زمانے میں اپنا کاروبار کرتے تھے, بہت سے لوگ آتے تھے ڈسٹریبیوٹر کے لحاظ سے, وہ حافظ حضرت میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. ارے ماشاء اللہ اچھی بات ہے, کاروبار کیا نہیں, حضرت نوکری کرتا تھا تو اب پیسے مل رہے ہیں مجھے پینشن اس کی اچھی خاصی نہیں کرتا, تو میں چاہ رہا ہوں کاروبار کروں. نہیں بھائی خدا کے لیے دیکھو تم نہیں کر سکتے, کیونکہ تم نے 30 سال 40 سال تو لینا سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا. دینا تو الگ چیز ہے, لینا الگ چیز ہے. نہیں حضرت اور یہ اور وہ, جنہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے پیسہ بھی گوایا اور برباد بھی ہو گیا. جنہوں نے بات سمجھی نہیں بھائی دیکھو, اور آپ یہ دیکھیں گے جو نوکری پیشہ جب بھی کاروبار کرتے اللہ ماشاء اللہ بچ پاتے, ورنہ گئے یہ ساری زندگی تو وہی کیا نا یار. اب اس کو کہو کاروبار کیسے کرے گا وہ, نہ دماغ ہے نہ کچھ ہے. اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بھائی, اصلاح فرض ہے نا. اسی لیے دیکھیے اصلاح کا بھی ایک درجہ ہے, اصلاح کا بھی ایک درجہ ہے. اس درجے کے اندر یہ, اس کے بعد وہ, اس کے بعد یہ, اور بڑھتے بڑھتے اگر تم یہ نہیں کرو گے, جتنا تم نے نیکی کی وہ نیکی تمہارے کیا امتحان کی صورت تمہارے سامنے آئے گی, جیسے ان صحابی کی آئی. کیونکہ حضرت صدیق اکبر برداشت کر سکتے تھے, وہ صحابی جیسے بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے, ہم بھی برداشت نہیں کر پائے. اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی غذا جو دو تھوڑی تھوڑی دو, اور دینے کے بعد چیک کرو کہ کہاں ہے. لیکن چیک کہاں کریں گے, وہ تو ہاتھ سے ہی غائب ہو گیا. اب چیک کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں حضرت. اور مسئلے ہی تو آنے تھے. شادی کے بعد اسی بات کو انتظار کر رہے تھے کہ بیوی کو الٹی ہو, بیوی کے اندر یہ باتیں تبدیلی آئے, اور تبدیلی نہ آئے تو 50 ڈاکٹر کے پاس جاتے پھرو گے. تو شادی کو 2 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے, کوئی بس تبدیلی نہیں آتی. اور یہاں کے اندر تبدیلی اسی بات کو انتظار کر رہے تھے کہ تم آ جاؤ, حالات ہو گئے, ہاں بھی آؤ, اس کے مسئلے کا حل سنیں, حل نکالیں. تو تم نہیں نکال پاؤ گے, اللہ نکالے گا. اللہ کیسے نکالے گا؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. تو بس میں حل کروں گا, اللہ کرے گا. ہم تو ذریعہ ہے, صرف بیوی تو ذریعہ ہے, کاروبار تو ایک ذریعہ ہے, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو جب اللہ کے لیے انسان آتا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کرتا ہے, اور جب اصلاح ہوتی ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگی لعنت کے اندر پھنستے چلے جاؤ. اور اللہ معاف کرے. اللہ میں نے عرض کر رہا ہوں, میں بہت ہی دل سوچ کر رہا ہوں, جس راستے سے میں گزر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا یار اچھے خاصے کیا ہوا یار, یہ حج کر کے آئے, حج وہی بھائی سمراٹ لے کر آئے نا, ہتھے سے پڑ گئے, کہانی ختم. نماز سے غائب, تہجد سب غائب. کیوں غائب؟ اسی لیے غائب کہ برداشت نہیں کر پائے. عمرہ کر کے آئے, وہ برداشت نہیں کر پائے, ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہو گئے. یہ ہے اصل ہماری زندگی. بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آئے اور سن کے سن ہو گئے. سننا نہیں ہے, سننے کے بعد عمل کرنا, عمل کے بعد اس کے ثمرات بتانے ہیں. کیونکہ تم خود بخود نہیں بنو گے. تمہارے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے. نبی کے پاس جبریل آ رہے ہیں کہ یار رسول اللہ یہ آپ نے کام جو کیا یہ صحیح نہیں ہے. عمر جو بول رہے تھے وہ صحیح تھا. یہ بھائی کیا مطلب ہے؟ یہی عرض کر رہا ہوں, یہ جو پورا قرآن ہے نا, یہ جبریل علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب بات بتا رہے ہیں وہی آ رہی ہے, تو یہود و نصارہ نے کہا اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں یہ پیغمبر ہیں تو ہم ان سے فلاں سوال پوچھتے ہیں جو اصحاب کہف کا واقعہ پوچھ لو. اگر انہوں نے بتا دیا تو سمجھ جائیں گے. تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا ہاں یار بالکل بتا دوں گا میں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ نہیں کہا, میں بتا دوں گا, کل بتا دوں گا. ٹھیک ہے کل آ جائیں گے. اب کل آیا تو بتائیں گے, جب بتائیں گے جب اللہ بتائے گا نا. ان کو کیا پتا, دوسرے دن تیسرے دن 15 دن گزر گیا, وہ لوگوں نے دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے بھائی یہ نبی نہیں ہے. 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائی. یار جبریل کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہاں جانا تھا,
آپ نے جب بات بولی اس میں انشاءاللہ بولنا بھول گیا. تو اللہ نے کہا اچھا اللہ چاہے گا تو ہوگا. دیکھیں ایک الفاظ کے اوپر یہ کہانی ہو جاتی ہے اور ہم کتنے الفاظ بدل دیتے ہیں, کتنے اعمال بدل دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن ان باتوں کا ہمیں احساس ہے. اس لیے دور حاضر میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. سسٹم خانقاہ تھا. خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ آتے تھے, رہتے تھے 24 گھنٹے, 48 گھنٹے, ایک مہینہ, 2 مہینہ اس کی ساری چیز پہ نگرانی ہو رہی ہے. جیسے انسان کسی ہسپتال میں جاتا ہے, اس کی ہر چیز کی نگرانی ہونے کے بعد جب وہ فٹ ہوتا ہے اس کو دیتا ہے ٹھیک ہے جاؤ. لیکن یہاں تو خانقاہی سسٹم ختم ہو چکا. آئے 10 منٹ 15 منٹ, وہ بھی بڑے بن سور کے آئے, اس کے بعد جہاں سے جیسی نکلے تو بھی کہاں, خود کہاں, فلاں کہاں. کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ نے اور ہم نے ان چیزوں کو خود بنانا پڑے گا. نہیں بنائیں گے کسی بینیفٹ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. سن لو میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو نقصان ہوگا. کیونکہ جس ہمیں یہاں پہ چلنا ہی ہے, یہ نہیں کہ آلٹرنیٹو ارے نقصان ہوگا میں نہیں جاتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں چلنا ہی پڑے گا. لیکن نقصان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کا ہمیں ہاتھ پکڑنا پڑے گا. کیونکہ شیطان سے مقابلہ صرف اللہ کر سکتا ہے. اللہ کا امتحان صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھائی یہ امتحان دینا پڑے گا. لیکن اس امتحان کی اگر آپ نے خود ہی خود پیپر بنا لیا اور خود ہی خود ماشاءاللہ جس سے پوچھو ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ, بھائی تم تو خود ہی بڑے بڑے پہنچے ہوئے, موت پہنچ گیا. جی حضرت ماشاءاللہ الحمدللہ سب صحیح ہے, ہاں ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا ہو رہی ہے؟ جواب نہیں. میں لاکھ کہہ رہا ہوں یار دیکھو اس دور کے اندر تم فضل سے جاؤ گے, عمل سے نہیں جا سکتے. فضل تلاش کرو. فضل کس میں ہے؟ خدمت میں ہے. بات سننا ہے خدمت. اب خدمت کس کی؟ سب سے افضل ماں باپ کی خدمت ہے بھائی. جس کو ماں باپ میسر ہے بھائی اس سے بڑی خدمت کسی کا ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ماں باپ کا ہے. لیکن عدالت ماں باپ کے بعد اگر خدمت ہے تو مزید ہی خدمت ہو. وہ کیسے ہے بھائی؟ مال لگائے کرو. مال لگا کے جا رہے ہو, کوئی چیز دن کا پڑا فلاں اٹھا کے پھینک دو. سب دیکھو تو ٹیڑھی برقی ہوئی ہے تو سب کو سیدھی کر دو. یہ خدمت, یہ وہ فضل ہے جو تمہیں کیا سے کیا بنا دے گی. اور ایک تم جا کے دھڑا دھڑ نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, یہ نفل اور وہ نفل, لیٹ زڑ کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس باتوں کو ان باتوں سے سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جیسے مثال کے طور پر دور حاضر میں ختم ہو چکی, لعنت بن گئی ہم پہ کہ ظہر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کھانے کے بعد کچھ دیر قالولہ کرتے تھے. سنت تھی. اگر وہ ایک سنت عمل نہ کرے کوئی اور 1000 سال نفل پڑھتا رہے, وہ سنت جو ہے اس کی افضلیت ہے, نفل کی افضلیت نہیں ہے. یہی تو عرض کر رہا ہوں. تم بننا چاہتے حالت بننا چاہتے بھائی, آسان راستہ دیکھو. خدمت پہ آ جاؤ. خدمت دیکھو. ماں باپ ہے تو ماں باپ کی, اللہ والے ہیں تو ان کی, مسجد ہے تو ان کی. راستے میں جا رہے ہو تو بھائی لوگوں کے پتھر ہٹا دو, کچرا ہٹا دو, فلاں کر کے دیکھو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کیونکہ تم چھوٹی میں کسی کا ذکر تھوڑی کرو گے. یار میں جا رہا تھا چھوٹا سا پتھر تھا میں نے ہٹا دیا, کہیں گے کسی بھی. لیکن میں 100 روپے خرچ کروں گا, 10 آدمی بولوں گا یار میں نے 100 روپے دیے تھے فلاں کو. یہی تو عرض کر رہا ہوں. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ فضل کے ذریعے کرنا ہے. عمل کے ذریعے نہیں کر سکتے. ہم بار بار کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. فضل کہاں ہے؟ فضل ان چیزوں میں. یہاں ہم آ کے بیٹھ گئے نا, یہ فضل ہے. یہاں کیا ہوگا بھائی؟ گناہ معاف. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہی جس اللہ نے تمہیں بتایا نبی کے ذریعے, یہ فلاں کا ثواب, یہ فلاں کا گناہ, یہ وہی اللہ بول رہے ہیں نبی کے ذریعے کہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے ان کا ارادہ دنیا بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کی وجہ سے جو بھی اس کے اندر آئے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ بات تو ہو سکتی ہے بھائی جو جا رہا ہے حج کے لیے اس کا مال پاک نہیں ہے, معافی نہیں ہوگی. تو اس ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اس بات کو بھی کلیئر کرنے کے لیے ایک فرشتے نے کہا یا اللہ فلاں شخص جو آیا اس کا مقصد تو کچھ اور تھا, یہ تو اس نیت سے نہیں آیا. نہیں, ان کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کیا. دیکھیں ایک واحد جگہ ہے جہاں نیت کا انوالومنٹ نہیں ہے. بھائی فلاں شخص جو آیا تھا وہ تو وضو بھی نہیں تھا. نہیں, ارے فلاں شخص نے اتنی باتیں سنی, عمل کچھ بھی نہیں کیا. نہیں,
ایک بات سنی عمل کیا نہ کہ 1000 نماز نفل، 10 باتیں سنی 10,000 نماز نفل پڑھ کے دکھا دے کوئی، وہ بھی جب اللہ دے رہا ہے تو نقص سے پاک ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں. اور اس کی بنا پر جیسے دنیا میں انسان کماتا ہے، بھائی مال کمایا جس کے بعد 10 لاکھ روپے آئے جیسے باپ مر گیا 10 لاکھ، اب وہ 10 لاکھ نے کیا کیا، کسی نے پنگا خرید لیا، تو بھائی یہ فضل سے خریدا نا، یہ فضل اس کے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو پنکھا کیا، وہ تو پنکھڑی بھی نہیں خرید سکتا. ایسے کتنے لوگ ہیں ایسے نہیں، 10 روپے نہیں ہے. تو یہ جو مال آتا ہے نا، تو پھر مال کے ساتھ ساتھ اس کے توفیق ملتی ہے. جیسے میں نے کہا نا، اگر 1 لاکھ روپے ہوگا تو توفیق ملے گی، جا کے پنکھا خرید لوں گا. اگر لاکھ نہیں ہو توفیق بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے بعد یہ ہوگا، لیکن اس کے بعد دیکھو یہ اثر پڑے گا. اس کے بعد والا تو پتہ چلے گا، اس کے بعد کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بار بار کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو اپنی دنیاوی لحاظ سے سمجھو. بھائی چائے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، بھائی دیکھو پتی بھی ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، پہلے پانی چڑھا دو، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر فنا ڈال دو، ڈال کے دکھا دے. اور چائے ایسی بن جائے تو مجھے بتا دینا. کبھی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ جو چیز کتنی دیر پکانی ہے، اگر 1 کپ ہے تو 1 کپ میں اتنی دیر پکے گی، اگر 15 کپ ہے اتنی دیر پکے گی نہیں صاحب. جو پانی زیادہ ہے، پتی زیادہ ہے، تو ٹائم پکانے کا زیادہ ہوگا. اب کس لحاظ سے زیادہ ہوگا؟ پھر فرض محال 1 منٹ لگ رہا ہے 1 کپ میں، 15 منٹ لگے 15 کپ میں. نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہوگا. تو کیسے شکل بتا دے گی؟ جب اس کی چائے کی شکل دیکھو نا ایسی، سمجھو کہ چائے بن رہی گی. لیکن یہ تجربات کہاں سے لاؤ گے؟